بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یاسین مبارکہ کا خلاصہ بیان کریں گے تاکہ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ سورۃ یاسین کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سورۃ یاسین مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر عقائد کا بیان تھا، اس لیے آپ نے حدیث پاک میں یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین شریف ہے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا؟ آیا آج اس بات کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ سورۃ یاسین کو قرآن کا دل اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر عقائد کا ذکر ہے، اور عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ مثال، آپ نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، یہ کام دل کا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، یہ بات دل کی ہے۔ آپ نے آخرت پر ایمان رکھنا ہے، یہ کام دل سے ماننے کا ہے۔ تو عقائد کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر بھی ان عقائد کا بیان ہے، تو اس لیے اس سورۃ مبارکہ کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اور اس سورۃ مبارکہ کے اندر یہ 3 بنیادی عقائد کا ذکر ہے، اور آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ دل جو ہوتا ہے وہ سب سے حساس عضو ہے جسم کا۔ آپ باقی اعضاء کے مقابلے میں دل جو ہے زیادہ حساس ہے۔ آپ کے پاؤں میں چوٹ پڑ جائے، آپ کے ہاتھ میں چوٹ پڑ جائے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے اس طرح بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کے دل پر کوئی چوٹ پڑ جائے، تو اس میں انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور بچنے کے چانس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کے اعمال، باقی اعمال جن کا تعلق باقی اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا تعلق جو ہے ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، تو اگر اس کے اندر کمی بھی ہو گئی تو انسان کا ایمان خطرے میں نہیں ہوتا، لیکن اعتقادات، ایمانیات کے اندر کسی جگہ پر شک و شبہ پیدا ہو گیا تو انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جس طرح دل جسم کے اندر حساس عضو ہے، اسی طرح ایمان جو ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اور یہ بھی حساس عضو ہے، حساس جز ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑا بھی شک و شبہ ہو گیا تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سورۃ مبارکہ کو بھی قرآن مجید کا دل کہا گیا کہ اس کے اندر ان اعمال کا ذکر ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں انشاءاللہ وہ اگلی قسط کے اندر بیان کیے جائیں گے، آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں۔